آج کے اس تجزیے میں ہم بات کریں گے ایک ایسی خوفناک کہانی کی جو لگتی تو کسی بھوت پریت کی کہانی ہے، لیکن اس کے پیچھے ہمارے آج کے ڈیجیٹل دور کا سب سے ڈراونا سچ چھپا ہے۔ ہم اس اندھے دور کا تجزیہ کریں گے جس نے ہماری سوسائٹی کو بری طرح اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ اب سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صرف چند ہزار ویوز کی خاطر انسانی فطرت آخر کس حد تک گر سکتی ہے؟ آج کل وائرل ہونا ہی جیسے زندگی اور موت کا مسئلہ بن گیا ہے نا؟ لوگ فیم کے لیے اپنی جان تک داؤ پر لگانے سے نہیں ڈرتے۔ یہ واقعہ اسی اندھی سوچ کا ایک رونگٹے کھڑے کر دینے والا پہلو سامنے لاتا ہے۔ پہلا حصہ، خوفناک جنون اور اندھی خواہش۔ یہاں ہماری ملاقات ہوتی ہے آنچل سے۔ یہ ایک ایسی کالج اسٹوڈنٹ ہے جس کا کانٹینٹ بنانے کا جنون اس قدر وحشتناک ہو چکا تھا کہ اسے اپنی ریئل لائف اور پڑھائی کے علاوہ اور کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا۔ اب آنچل کی ماں کی یہ وارننگ ہی دیکھ لیجئے۔ وہ صاف کہتی ہیں کہ یہ جو ہر وقت فون میں گھسے رہنے اور ہر جگہ ریلز بنانے کی عادت ہے نا، یہ کسی دن بہت بھاری پڑے گی۔ لیکن آنچل کی ذہنی حالت ایسی تھی کہ کالج گریجویشن بالکل سر پر ہونے کے باوجود اس پر کسی قسم کے ڈر یا خطرے کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ دوسرا حصہ، بھوتیا عمارت اور ایک جان لیوا فیصلہ۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ آنچل کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی دوست پریا نے ایک پرانی ویران بلڈنگ میں ویڈیو بنا کر ہزاروں ویوز لے لیے ہیں۔ بس صرف اس ویو کاؤنٹ کو ہرانے کی ہوس میں آنچل اس سنسان اور تاریک بلڈنگ میں اکیلے جانے کا وہ فیصلہ کر بیٹھتی ہے جو اس کی زندگی کا آخری فیصلہ ثابت ہوتا ہے۔ ذرا اس منظر کو تصور کیجئے، ایک سنسان تاریک کمرہ، چاروں طرف ایک موت جیسا سناٹا۔ آنچل اس بلڈنگ کے بیچوں بیچ اپنا کیمرہ سیٹ کرتی ہے۔ بیک گراؤنڈ میں بس ایک ٹرینڈنگ آڈیو بج رہی ہے۔ وہ اس مال کی وحشت سے بالکل بے خبر، بس کیمرہ کے سامنے لگاتار جھوم رہی ہے۔ لیکن ٹھیک اس کے پیچھے، اس خوب اندھیرے میں سے اچانک ایک سایہ سا ابھرتا ہے، ایک ایسی عجیب اور خوفناک شکل جو مسلسل اس کے ٹھیک پیچھے کھڑی اسکرین پر گھرتی ہوئی نظر آنے لگتی ہے۔ اور جیسے ہی آنچل پیچھے گھومتی ہے، یقین مانیے خون خشک ہو جاتا ہے۔ اس کے سامنے ایک انتہائی ڈراونی خونخوار چڑیل کھڑی تھی۔ وہ آگے بڑھتی ہے اور ایک بھیانک آواز میں کہتی ہے، میں چڑیل ہوں اور آج کے بعد تو بھی میری طرح بن جائے گی۔ آنچل خوف کے مارے بری طرح کانپنے لگتی ہے۔ وہ اپنی جان بچانے کے لیے اس مخلوق کے سامنے ایک عجیب و غریب شرط رکھتی ہے کہ اگر وہ اسے زندہ چھوڑ دے تو وہ اسے اسمارٹ فون چلانا اور ویڈیو بنانا سکھائے گی۔ لیکن افسوس، وحشت کہاں کسی کی سنتی ہے۔ تیسرا حصہ، چڑیل ہوئی وائرل، ایک تاریخی ڈیجیٹل سفر۔ وہ مخلوق کسی پر کوئی رحم نہیں کھاتی۔ وہ انتہائی برہمی سے آنچل کی جان لے لیتی ہے، اس کا فون اٹھاتی ہے، اور پھر وہاں سے شروع ہوتا ہے ایک نہایت عجیب اور بھیانک سلسلہ، ایک بدرخ کا اپنا ہی کانٹینٹ کریشن کا نیا سفر۔ یہاں ایک انتہائی خوفناک تضاد دیکھنے کو ملتا ہے۔ ایک طرف آنچل کی دردناک موت ہے، جس نے تھوڑی سی شہرت کی خاطر اکیلے اندھیرے میں اپنی جان گنوا دی، اور دوسری طرف ایک خونخوار مخلوق اس آنچل کا خواب پورا کر رہی ہے۔ یہ چڑیل لگاتار ویڈیوز بناتی ہے، ٹرینڈنگ آڈیوز پر اپنا ڈراونا وجود دکھاتی ہے، عجیب و غریب حرکتیں کرتی ہے، اور لوگ انٹرنیٹ پر اس وحشت کو ایکچوئل میں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ 10,000 فالوورز، ذرا اس بات پر غور کیجئے، ایک مردہ خوفناک مخلوق جو انٹرنیٹ کے ٹرینڈز پر عجیب طرح سے جھوم رہی ہے، اور اس کے فالوورز راتوں رات بڑھتے جا رہے ہیں۔ دیکھنے والے اسے جانتے تک نہیں، انہیں آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ اسکرین کے اس پار اصلی دہشت موجود ہے۔ وہ تو بس اس کی عجیب حرکتوں کی وجہ سے اسے وائرل کرتے جا رہے ہیں۔ یہ حقیقت صاف دکھاتی ہے کہ آج کل مشہور ہونے کے لیے کسی صلاحیت یا انسانیت کی ضرورت نہیں، بس لوگوں کی توجہ کھینچنی آنی چاہیے۔ چوتھا حصہ، سنسنی خیز انٹرویو اور جال میں پھنسنا۔ کہانی میں انٹری ہوتی ہے دو رپورٹرز، ہری اور شیام کی، جو اس بھوتیا عمارت میں داخل ہوتے ہیں۔ ماحول میں ایک عجیب سا سناٹا چھایا ہوا ہے، ہر قدم پر آہٹ اور ہر طرف موت کی بو۔ تجسس اور خوف اب اپنے بالکل عروج پر ہیں۔ ہری اور شیام سیدھا اس عمارت کے اندر جا کر اس ڈراؤنی چڑیل کے ٹھیک سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ اسے چیلنج کرتے ہیں کہ ثابت کرو تم کوئی فراڈ نہیں ہو، اور وہ چڑیل وہ انتہائی اطمینان اور فخریہ انداز میں قبول کرتی ہے کہ ہاں، میں نے ہی آنچل کا قتل کیا تھا۔
ذرا اس منظر کے بارے میں سوچئے، ایک قاتل مخلوق جس کے ہاتھوں پر خون ہے، اس کے سامنے یہ دونوں بڑے سکون سے کھڑے انٹرویو لے رہے ہیں۔ دیکھنے والا تو اپنی سانسیں روکے بس یہی سوچ رہا ہوتا ہے کہ بس اب اگلے ہی پل ان دونوں کی گردنیں کٹنے والی ہیں۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا سوال اٹھتا ہے، کیا یہ واقعی ایک عام انٹرویو تھا؟ جیسے ہی یہ رپورٹرز اس چڑیل سے اس کی طاقت کا مظاہرہ کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ اگر واقعی سچائی ہو تو ہوا میں اڑ کر دکھاؤ، تو ایک شک پیدا ہوتا ہے، ان دونوں کے دماغ میں آخر چل کیا رہا ہے؟ یہ دونوں ایک ایسی مخلوق کے آگے اتنے بے خوف کیوں کھڑے ہیں جو کسی بھی وقت ان کی جان لے سکتی ہے؟ 5واں اور آخری حصہ، اصل خوف اور بے لگام انسانی لالچ۔ جیسے ہی چڑیل اپنی طاقت دکھانے کے لیے ہوا میں اڑتی ہے، پنسا اچانک سے پلٹ جاتا ہے۔ کہانی کا وہ سچ سامنے آتا ہے جس کے بارے میں سوچ کر ہی سچ میں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور پھر اچانک شام اپنے بیگ سے ایک بڑا سا ہارن نکالتا ہے اور اسے پوری طاقت سے بجاتا ہے۔ پون! ہارن کی تیز آواز گونجتے ہی باہر سے ایک بڑی بھیڑ، جن کے ہاتھوں میں ڈنڈے، لوہے کی راڈیں اور رسیاں تھیں، تیزی سے عمارت میں ٹوٹ پڑتی ہیں۔ ایک ہی سیکنڈ کے اندر ساری وحشت ختم۔ اس خوفناک چڑیل کو چاروں طرف سے انسانوں کی اس بھیڑ نے گھیر لیا ہے، اور پھر لوگ اس پر بے تحاشا، بالکل جانوروں کی طرح تشدد شروع کر دیتے ہیں۔ اصل اور بھیانک سچ یہ تھا کہ وہ رپورٹر شکار تھے ہی نہیں، وہ تو خود شکاری تھے۔ ان کا منصوبہ ہی یہی تھا کہ اس چڑیل کو زندہ پکڑنا ہے، اسے زنجیروں میں جھکڑنا ہے اور اس سے زبردستی اپنے چینل کے لیے کانٹینٹ بنوانا ہے تاکہ وہ راتوں رات لاکھوں روپے کما سکیں۔ یہ شہرت پانے اور منافع کمانے کا ایک نہایت خوفناک جال تھا جس نے ایک بدروح کو بھی حیران کر کے رکھ دیا۔ ایک طرف اس چڑیل کی خود پسندی تھی، ایک بھوت جو صرف اس لیے لوگوں کی جان لے رہا تھا کہ اسے اسکرین پر دیکھا جائے، لیکن دوسری طرف انسانوں کی منظم ہوس اور لالچ کو دیکھیے، ایک ایسی پلاننگ جس نے ایک وحشی بدروح کو بھی پیٹ پیٹ کر بے حال کر دیا، صرف اور صرف اپنے مالی فائدے کے لیے۔ انسانوں کی اس بے رحم لالچ کے آگے نا اس بھوت کا سارا خوف بالکل پھیکا پڑ گیا۔ تو اس ساری صورتحال کا نتیجہ کیا نکلا؟ وہ مخلوق جو موت بانٹتی پھرتی تھی، جو اندھیروں میں لوگوں کے دلوں میں خوف ڈالتی تھی، آج خود زخمی حالت میں بچاؤ بچاؤ چلاتی ہوئی انہی انسانوں سے اپنی جان بچا کر بھاگنے پر مجبور ہو گئی۔ ایک ایسی مخلوق جس کا اتنا دبدبا تھا، وہ انسانوں کی دہشت، ان کے لالچ اور ان کے تشدد سے اس قدر گھبرا گئی کہ اس کے ذہن سے انٹرنیٹ پر وائرل ہونے کا بھوت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اتر گیا۔ اس ساری کہانی کے آخر میں ذہن میں بس ایک یہی سوال رہ جاتا ہے، اس ڈیجیٹل دور میں اصل درندے آخر ہیں کون؟ کیا وہ مافوق الفطرت طاقتیں ہیں جن سے ہم ڈرتے ہیں، یا پھر ہم لوگ جو پیسے، فیم اور ویوز کے اس جنون میں اس حد تک اندھے ہو چکے ہیں کہ کسی کا وجود یا کسی کی جان ہمارے لالچ کے آگے کوئی معنی ہی نہیں رکھتی؟ اس وائرل بھوت کی کہانی ہمیں یہی سبق دیتی ہے کہ ہماری اپنی سوسائٹی کی یہ ہوس ہی اصل میں سب سے بڑا مانسٹر ہے۔